الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه وعدت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد تاجدار انبیاء سرور کائنات فخر موجودات زینت کائنات ہادی سبل ختم الرسول احمد مجتبی جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد میرے نہایت واجب الاحترام معزز دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرامی قدر، پہلے دو جمعۃ المبارک آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے حوالے نال آپ حوال میں سماعت فرمائے. اج بھی انشاءاللہ العزیز امام العاشقین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے اندر حاضری پیش کریں گے. اج دا عنوان جڑا ہے ہجرت دی رات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار. یعنی ہجرت دی رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال کس طرح آپ پیش آئے اور کس طرح
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سایہ بن کے رہے۔ اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے کہ اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سن سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جڑے صحابہ نے نہ دی محبت نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ کریم نے فرمایا صرف دو جانا جو غار دے اندر سن، ایک جناب علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات، دوسرے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ساتھ تشریف فرمانے۔ گرامی قدر حضرات، جدو جناب علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نزول فرما دینے کہ غم نہ کھا، بے شک لا تحزن، تم پریشان نہ ہو، نہ غمگین ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ساڈے نال ہے۔ گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 سال ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کا اعلان فرمایا۔ آغاز اسلام کے اندر کفار نے مسلمانوں بڑی بڑی ازمائش کے اندر ازمایا۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال حبشی ورگے غلام جنہوں نے جناب علی کفار نے مختلف قسم دیاں سزاواں دتیاں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک حضور مکہ میں تشریف فرما رہے، یعنی جب 40 سال کی عمر اعلان نبوت فرمایا، 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ دے اندر رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ دی توحید اپنی رسالت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ لیکن جب کچھ عرصہ گزریا لیکن مکہ دے اندر بھی ایسی صورتحال نہیں بن رہی، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جڑے ساتھی نے تیرے صحابہ انہوں نے جناب علی ہجرت کا حکم دیو۔ ہجرت ہوتا ہے ایک جگہ تو دوسری جگہ داخل ہونا، اردو اجتماع نقل مقامی، انہوں ہجرت کہتے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی جڑے مسلمان نے انہوں نے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جناب علی مکہ تو ہجرت کر جان، حبشہ دے اندر بادشاہ نجاشی اندر کول جا کے پہلے نا پناہ لئی، اس تو بعد پھر جناب علی حبشہ تو نکل کے مدینہ منورہ دے اندر لوگ چلے گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق میں نے انج لگتا ہے کہ جی رات جڑی ہجرت دی رات ہونی نا وہ تو میرا ساتھی ہونے گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہن دن تے رات بس یہی انتظار کرتے ہیں کدو اور رات آوے میں مصطفیٰ دا ساتھی بن کے جناب علی مدینہ ہجرت کر کے جاواں۔ باقی حضور دے صحابہ چلے گئے تو گرامی قدر حضرات حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی جناب علی مکہ المکرمہ دے اندر تشریف فرمانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی آج دی رات جڑی ہے نا یہ ہجرت دی رات ہے، تو اس طرح کر کے اج رات میرے بستر تے سو جا۔ وجہ کی سی کہ کافرہ دی امانتاں آقا علیہ السلام دے پاس سن، حضور نے فرمایا کہ یہ امانتاں لوٹا کے تو واپس آ جائیں، یعنی میرے پیچھے مدینے آ جائیں۔ ہن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب علی جب پہلے مسلمانوں یعنی صحابہ نے بھیجا کہ ہجرت کر جاؤ، اور کفار مکہ آپس سے جناب علی مشورے کر رہے کہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیتا جاوے،
یہ نظام اتنے ہی ختم ہو جائے گا، لیکن جناب علی وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے. تھوڑا جا سبحان اللہ بولو تو گل بن جیسی. وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے. تو گرامی قدر حضرات، یہ آپس میں منصوبے بنا رہے کہ ہوئے نہ تو محمد نعوذ باللہ قتل کر دیتا جاوے تاکہ جناب علی یہ سارا سلسلہ ہی ختم ہو جاوے. لیکن قادر قدرت نے کچھ ہو رہی جناب علی معلوم سی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلے صحابہ ہجرت کر کے چلے گئے، ہن کفار نے جناب علی دن رات ایک خیال ہے کدھر اے بھی نہ چلے جان. انہوں نے جناب علی پہرے لگا دیتے رات نو. ابو جہل یا فوجاں جناب علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دا محاسبہ کر کے کھڑیاں نے. ابو جہل نے انعام بھی رکھیا کہ حضور جڑا انعام معاذ باللہ زندہ یا مردہ لے کے آئے گا انہیں اتنا انعام ملے گا. اور گرامی قدر حضرات، لالچ انسان نو بڑی دور تک لے جاتا ہے، انسان دا پھر ایمان نہیں رہتا. لوگ لالچ دے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے واسطے حضور دے گھر دا محاسبہ کر کے کھڑے نے. اور گرامی قدر حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی آج تو میرے بستر تے سونا ہے، اس طرح سونا ہے، تیرے سون دا انداز اے ہوئے، چادر اس طرح لینی، تکیہ اس طرح لینا ہے. تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے، کملی والے میں جو پہلی بار سون لگا. حضور فرماندے نے سونا تو پہلی بار نہیں رہا، لیکن پہلے اپنے بسترے تے سوندا سی، اج محمد دے بسترے تے سون لگا ہے. بس ستا علی ہوئے، فرمایا سون وچ علی ہوئے لیکن تصویر وچ انج لگے جویں محمد آپ ستے نے. اور گرامی قدر حضرات، اے جناب علی منصوبے بنا رہے کہ محمد نعوذ باللہ قتل کر دیتا جاوے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات نو نا اپنے گھر کا دروازہ کھول کے باہر نکلے تے جناب علی حضرت ابو بکر صدیق دے گھر آئے. آ کے نا تے جناب علی دروازہ کھڑکایا ہی ہے نا اجے تک. حضرت ابو بکر صدیق اپنی گٹھڑی بن کے نا تے جناب علی اس طرح ٹیک لگا کے نا رات نو دروازے دے وچ ہی بیٹھے. حضور نے دیکھیا، فرمایا ابو بکر تینوں خیر ہے، تو اس سامان دی گٹھڑی بن کے کیوں بیٹھا ہے؟ عرض کرتا یا رسول اللہ تسی ایک دن میں نے پہلے فرمایا سی کہ میں نے لگتا ہے تو ہجرت دی رات دا میرا ساتھی ہے، تو میں اس دن دا بس تیاری کر کے بیٹھا ہوں، کدو محبوب دا پیغام آوے میں جاواں. پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال نکلے. تو میں عرض کر رہا سی کہ حضرت علی المرتضی شرف خدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانتاں صبح لوگوں نے واپس کر کے آ جائیں. ہن جناب علی بار تلواراں لے کے دشمن کھڑے نے اور حضرت علی المرتضی حضور دے بستر تے سو رہے نے. انہاں دا ایمان تے محبت دیکھو. اور جناب علی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی سو رہے نے کہ بار دشمن جناب علی کھڑے نے، پتہ بھی ہے اس کے باوجود بھی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب علی حضور دے بستر تشریف فرما نے. آپ جناب علی کچھ وقت گزریا نا تو کسے پوچھے علی کدے زندگی میں چنگی نیند بھی ستا ہے؟ آپ فرماندے نے بڑیاں راتاں میں سو کے گزاریاں، پر جیڑی رات میں محمد دے بستر تے گزاری سی نا اونج دی کدے نیند نہیں آئی. حالانکہ بعد دشمن کھڑے نے تلواراں لے کے. آپ فرماندے نے جیڑی نیند اوتھے مینوں آئی نا وہ کدے بھی نہ آئی. تو گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حبیب تسی جڑا ہے نا ہجرت کر کے چلے جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اور فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ، کہ اللہ تعالیٰ دے نور نو کافر جڑے نے نا یہ اپنے منہ دے پھوکے نال بجھانا چاہتے نے، لیکن واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ فرماتا ہے حبیب وہ نور پورا ہو کے رہے گا، کافر جو مرضی کرن کر لیں، بادشاہ تو ساڈی ہے نا. گرامی قدر حضرات، رات میں جناب علی ابو جہل دے گنڈے حضور دے گھر دا محاسبہ کر لیا. ہن جناب علی بس یہی انتظار ہے کہ کدو سونا نکلے اور اسے جا کے جناب علی وار کریے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں حفاظتہ بھی تو خود فرمائیاں نا. اللہ کریم نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا
ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اللہ نے فرمایا سی ایک دیوار بنا دیتی انہاں دی اکھاں دے سامنے بھی انہاں دی بیک سے دیوار بنا دیتی جس طرح دیوار دے سامنے انسان دیکھ سکتا ہے دیوار دے مگر نہیں دیکھ سکتا. اللہ فرماندا ہے اسی دیوار بنا دیتی. ہن او جڑے جوان باہر کھڑے سی حضور نو قتل کرن واسطے اللہ تعالی نے ایسی ایک ٹھنڈی جی ہوا چلائی وہ اپنی تلواراں دے نوکے جناب علی زمین وچ گاڑ کے نا تے نہ دے دستے تے اس طرح ہاتھ رکھ کے نا سو گئے. کملی والے کولوں گزر گئے پتہ لگیا ہی نہیں کسے نو. ہن جناب علی صبح جدو ابو جہل نے آواز دیتی نا بھی تیار ہو جاؤ محمد دے اٹھن دا ویلا ہو گیا ہے. حضور تہجد پڑھدے سی نا تو جناب علی نے جا کے دیکھیا حضور تے نہیں حضرت علی. جناب علی پورے کفر دے اندر ہلچل مچ گئی کہ محمد کتھے گئے. لیکن جناب علی انہوں نے ابو بکر صدیق لے کے گئے. ہن جناب علی قصہ تے بڑا لمبا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو لے کے نکل گئے. ہن جناب علی کفار نے جناب علی حل چل مچ گئی کہ محمد تے نکل گئے ساڈے سارے محاسبے تے ساڈے جناب علی ساری قرارداداں خراب ہو گئیاں اسی ناکام ہو گئے. انہوں نے منصوبہ بنایا کہ جیڑا ہن محمد نو پکڑ کے لے آوے نا انہوں اسی جناب علی 100 اونٹ دیواں گے. اور لوگ پھر لالچ دے پیچھے حضور دے پیچھے نکل گئے. ہن گرامی قدر حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے حضرت ابو بکر صدیق آپ جا رہے. ہم دو نے حضرت ابو بکر صدیق بھی جا رہے پھر جناب علی حضور بھی جا رہے. اور حضرت ابو بکر صدیق دے حضور دے اگے کدی حضور دے پیچھے کدی دائیں کدی بائیں. حضور فرماندے نے ابو بکر ایک ہی کر رہے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خطرہ ہے نا دشمنوں نے وار تے کرنا ہے نا کدے میں اگے ہونا دشمن آوے تو پھر بھی ابو بکر ہوئے جے میں کدے بل کے پیچھے ہونا جے پیچھوں کو دشمن آوے تو پھر ہی پہلے وار ابو بکر تے کرے. حضور نے فرمایا واہ ابو بکر تیری کیا محبت ہے. گرامی قدر حضرات انہاں جناب علی کھوجی بلا لے. اور غار ثور دے اندر جناب علی آج بھی جڑے لوگ عمرہ کرن جان وہ پہلے سوچتے ہیں کہ اتنا سفر اتنی اونچائی تے جا سکتے ہیں یا نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے جا رہے نا تو جدو چڑھن دی باری آئی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق عرض کردے نے سونے ہاں تسی ذرا میرے کندھے تے سوار نہیں ہوندے. حضور نے فرمایا ہاں ہونا. ہن جناب علی جدو کسے کندھے تے کوئی سوار ہوئے تو جناب علی انداز اور جناب علی بیٹھن دا انداز کس طرح دا ہوندا ہے. اندر جناب علی دونوں پاؤں اندر جناب علی دونوں ہاتھاں دے درمیان تے کندھیاں تے بیٹھن والا او جناب علی او جڑا سارے اندر جناب علی او ایتھے آ جاندا ہے. تو جناب علی حضور نو ابو بکر صدیق نے کداڑیاں تے اٹھا لیا. ہن جناب علی فرماندے نے یا رسول اللہ اے اپنا جڑا چہرہ مبارک ہے نا اینو زیادہ ایتھے رکھیا جے. حضور نے رکھیا فرمایا کی کرنا ہی. عرض کردے نے یا رسول اللہ راہ خطرناک ہے رات اندھیری راستہ میں نہ جانا بس تو چہرہ کرتا جا میں جاواں. ہن گرامی قدر حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے غار ثور کے اندر تک جناب علی پہنچ گئے. ہن گرامی قدر حضرات کفار بھی جناب علی پیچھے پیچھے حضور دے کہ تلاش کرنا ہے. ہن جناب علی جڑی غار سی نا حضرت ابو بکر صدیق نے کی کیتا کہ غار تے جناب علی اوپر نہیں چڑھے سیدھا اوپر نہیں گئے بلکہ جس طرح انسان الٹے قدم واپس چلتا ہے نا حضرت ابو بکر صدیق واپس چلنا شروع ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ ایک ہی کر رہے ہیں. رج کیتی یا رسول اللہ انہوں نے پیچھے کھوجی لگانے نے نا پیراں دے کھرے تلاش کرنے نے تے او جدوں آن گے وہ کہن گے بندہ غار والے نہیں گیا بلکہ بندہ مکے وال واپس آیا ہے. ہن جناب علی اتنا لمبا سفر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب علی غار وال ویکھ کے کہن لگے یار نو ملنا ہی. غار کرنے لگی میں تو کدوں دا انتظار کر رہی ہوں یار نو ملن واسطے تو ہور تے میرا مقصد ہی نہیں ہے. تو گرامی قدر حضرات حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے جے اچھیوں میں پھر یار نہیں ملدے یار انہوں ملدے نے جڑا جھک جاندا ہے
تسی ویکھیا ہوے گا سفید دا درخت بڑا لمبا ہوندا ہے کدے اونوں پھل نہیں لگے پھل اونوں لگدے نے جڑے جھک جاندے نے نوجوان ابو بکر صدیق فرمان لگے یار لینا ہے تے پھر اونچائیاں مکا دے سمٹ کے ابو بکر دے قدماں وچ آ جا جڑے یار دی تو انتظار پہ کرنی ہے او یار ابو بکر دے کول جیدے یار دی تو انتظار کر رہی نا کدو دی او یار تے ابو بکر کول ہے نا پھر غار بھی سمٹ کے حضرت ابو بکر صدیق دے قریب آئی ہوئے گی نا گرامی قدر حضرات غار تک پہنچ گئے ہن جدوں تے پہنچے نا تے حضرت ابو بکر صدیق عرض کردے یا رسول اللہ تسی ٹھہر جاؤ فرمایا کیوں میں جی پہلے جانا چاہنا حضور نے فرمایا وجہ کی ہے یا رسول اللہ غار بڑی پرانی ہے تے جناب علی کوئی سپ بھی ہون گے ٹھوئے بھی ہون گے بچھو بھی ہون گے میں پہلے جا کے صفائی کر لواں حضور نے فرمایا اچھا حضرت ابو بکر صدیق جناب علی چلے گئے تو انہوں یاد ہے نا کہ اس اندر ایک سپ بھی سی جڑا جناب علی حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے ڈنگ ماریا یہ بھی ذکر اگر کرنا جا کے میں تو حضرت ابو بکر صدیق گئے غار دے اندر جا کے نا آپ نے ساری صفائی کر لی صفائی کرن تو بعد سارے سوراخ بند کر لے اور کچھ سوراخ ایسے نے بعد لکھیا ایک بعد لکھیا دو سوراخ بچ گئے تے جناب علی جدو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے نا غار دے اندر تے آپ نے خیال کی آیا کہ یار میرے محبوب تھک گئے ہون گے محبوب تے نازا والا سی نا کہ میرے محبوب تھک گئے ہون گے تے میرے محبوب نے آرام بھی تے کرنا ہے تے ہوگا نا کچھ جانور آ کے حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے آپ نے اپنی دستار مبارک پھاڑی سارے سوراخ بند کیتے ایک سوراخ رہ گیا حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پیر دی ایڈی رکھ کے نا بیٹھ گئے یا رسول اللہ تسی آ جاؤ میں تواڈے نال بول رہی ہوں تے تسی مینوں سنن آئے ہو یار کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بیٹھ گئے ہن جناب علی کھوجی بھی تلاش کردے نا غار تک پہنچے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ اندر آ گئے اللہ دی قدرت کا نظام دیکھو فوراً غار دے دروازے تے ایک درخت اگیا درخت تے جناب علی آ کے کبوتر نے گھونسلہ بنایا اودے وچ انڈے بھی دے دیتے ڈاور نہیں ہوتا ڈاور انہیں آ کے دروازے دیتے جناب علی جالے بنا دیتے حضور فرمان ابو بکر تو پریشان نہ ہو ان اللہ معنا اللہ وہ جڑا ساڈے نال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھ کے حضور فرمایا تو اطمینان کر ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی غار دے اندر آرام کر رہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی گودی دے اندر حضور نو لے کے نا تے بیٹھ گئے ہن تسی سنیا کہ سپ دے غار دے اندر ایک سپ بھی سی انہیں بھی سنیا کہ جناب علی اس غار دے اندر جڑا ہے نا اللہ دے ایک نبی آوے گا تو گرامی قدر حضرات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتی نواز فرما رہے تو آپ فرماندے نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد فرمایا میرے بعد جڑا نبی ہوئے گا نا او دا نام احمد ہوئے گا او دی شان اتنی ہوئے گی جنہی دیر تک او راضی نہیں ہوئے گا رب بھی راضی نہیں ہوئے گا جنہاں کملی وعدہ راضی ہو جائے گا خدا بھی راضی ہو جائے گا تو گرامی قدر حضرات انہیں جناب علی جو سانس لی نا تو سانس دے اندر ہوا دے اندر نبوت کی خوشبو گئی وہ کہنے لگا کہ تیرے او اتنی آ گیا جن یہ میں وہ دیکھر کر رہا ہوں ہن او آیا تو جناب علی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتی کے بعد فرما رہے نا ایک امتی کھڑا ہو گیا کہنے لگا ہے نبی اللہ مردے تسی زندہ کر دے ہو جو کچھ ایسی کھائیے وہ تسی دس دے ہو جو کچھ چھوڑ کے آئیے وہ تسی دس دے ہو تو شانہ اودیاں بیان پہ کر دے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد آپ فرماندے نے جڑا میرے تو بعد نبی آوے گا او دا نام احمد آوے گا آپ دا امتی اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا نبی اللہ نے شانہ تینوں بھی بڑیاں دتیاں نے پر شانہ اودیاں پہ بیان کر دے عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے میرے امتی اگر عیسیٰ بن مریم نو کدے اس محمد جتی دے تسمے بند کرن تے کھولن دی اجازت مل جاوے میں اپنے نصیبہ تے ناز کریا کراں گا
اپنے نصیباں تے ناز کریا کرانگا۔ ہن گرامی قدر حضرات او سپ جدو حضور دی نبوت دی خوشبو نشونگی نا تے چلدا چلدا غار تک آ گیا۔ جدو غار تک آیا نا تے گرامی قدر حضرات نے دیکھا سارے سوراخ بند۔ انہیں دیکھا بھی سوراخ سارے بند نے۔ وہ جڑی غار اتنی پرانی ہے، سپ اتنا پرانا ہے تے غار تے اس تو بھی زیادہ پرانی ہوئے گی۔ انہیں دیکھا کہ جناب علی تے کوئی میری دال نہیں گلنی۔ انہیں سارے دیکھے سوراخ بند۔ چلدا چلدا اوتھے آ گیا جتھے حضرت ابوبکر صدیق نے پیر دی ایڈی رکھی سی نا، پیر دی ایڈی تے آ گیا۔ آ کے کہنے لگا کہ آدھے محبت آنا انداز وہ بھی عاشق سی نا، کوئی گستاخ تو نہیں نا سی۔ انہیں بھی جناب اللہ دی بارگاہ چرچ کی تھی، یا اللہ یہ جڑا نبی آوے گا نا اتنی دیر تک مینوں موت نہ دینی جتنی دیر تک میں ان دی زیارت نہ کر لواں۔ ہن گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا کہ محمد دی زیارت کرنی نا تے او جناب علی غار چلا جا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدو بھائیاں نے کنویں میں سٹیا نا تو حضرت یوسف علیہ السلام جدو کنویں کے اندر گئے تو جناب علی اچانک انسان ظاہر ہو گیا، ان کا نام سی یہودا۔ حضرت یوسف ایک کے حیران رہ گئے کہ میرے تے بھائیاں نے میں نے سٹیا ہے تو اتنے کی کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے نبی اللہ میں سنیا سی کہ اللہ دا نبی ایک یوسف پیدا ہوئے گا، اللہ پاک ان 9 حصے حسن دے عطا کرے گا، تو میں اللہ دی بارگاہ چرچ کی تھی، یا اللہ میں نے موت نہ دیوی جنی دیر تک میں یوسف نہ ویکھ لواں۔ اللہ نے فرمایا پھر یوسف سونا ویکھنا ہی تے ایڈا آسانی نال نہیں ویکھیا جاندا۔ فرمایا کنام دے اندر کھوئے چلا جا، اوتھے جا کے عبادتاں کر۔ کہنے لگا میں 1200 سال گزر گئے نا میں ایتھے بیٹھا، میں یوسف دی اڑیکاں وچ بیٹھا ہاں۔ یہ سب بھی جناب علی آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو غار دے سارے دروازے بند کر دیتے نا سوراخ آ گیا۔ تو گرامی قدر حضرات صاحب آ کے ابوبکر صدیق دی اڈی تے اپنا لب رکھے، کہہ لگے ابوبکر صدیق مینوں بھی ویکھن دے، ابوبکر صدیق یار مینوں بھی محمد نو ویکھن دے، میں بھی 500 سال گزر گئے اس غار دے اندر بیٹھا واں۔ نوجوان ابوبکر صدیق نے اپنی ایڈی نو جناب زور نال دبایا، سب کہندے دے ابوبکر صدیق فرماندے نے ہٹ جا اج مینوں ویکھن دے، اج ہٹ جا اج بس صدیق نو ہی ویکھن دے۔ تو گرامی قدر حضرات صدیق نے پھر زیارت بھی اس طرح کی تھی نا، حضرت عائشہ صدیقہ ایک دن نا حضور نو اپنی گود وچ لٹا کے نا رات دے تارے نظر آ رہے، عرض کردے نے یا رسول اللہ تہاڈا کوئی غلام اس طرح بھی ہے جن دی نیکیاں آسمان دے ستارے جتنیاں ہون، لیکن یہ کہ جڑا عقیدہ حضرت عائشہ دا ہے وہی ساڈا عقیدہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہاں میرا ایک صحابی ہے جن دیاں نیکیاں آسمان دے ستارے جتنیاں نے۔ حضرت عائشہ کو خیال آیا کہ وہ میرے ابو بکر یعنی میرے ابو ہون گے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ میرے عمر نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں پھر میرے ابو کتھے گئے؟ گرامی قدر حضرات عائشہ نے عرض کی تھی کملی والا میرے ابے دی نیکیاں کتھے گئیاں؟ نوجوان میرے آقا فرمان لگے اس ستارے جتنیاں نیکیاں میرے یار عمر دیاں نے۔ نوجوان حضرت عائشہ عرض کردیاں نے میرے ابے دی نیکیاں کتھے نے؟ حضرت عائشہ نے جدو عرض کی تھی کملی والے نے فرمایا سارے عمر دیاں تارے جتنیاں نیکیاں ایک پاسے نے، تیرے ابو دی غار والی نیکی ایک پاسے میں۔ گرامی قدر حضرات جدو حضرت عمر نو پتا چلے حضرت عمر آ کے ابو بکر دا دروازہ کھڑکایا، آ کے کہنے لگے یار میری آسمان جنے تارے دیاں نیکیاں ایک پاسے تیری غار دی نیکی ایک پاسے میں، دس غار وچ کی کردا رہیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے اپنی گود نو ریل بنا کے قرآن والا وچ رکھ کے ان دی زیارت کردا رہیا میں اور کچھ بھی نہیں کیتا، میں قرآن والا گود وچ رکھ کے تو بس ٹک ٹکی لا کے نا تو کملی والے دی زیارت کردا رہیا ہاں۔ تو گرامی قدر حضرات وہ سب آیا آ کے کہنے لگا ابو بکر میں بھی عاشق ہاں مینوں بھی ویکھن دے۔ آپ فرمان لگے نہیں جا جا میں نہیں بڑی دور چک کے لے کے آیا صرف ویکھن واسطے تو آیا نا۔ ہن گرامی قدر حضرات سپ بھی عاشق سی، انہیں ایک بڑا سبق دیتا۔ آج لوگ جناب علی حضور دے صحابہ دے بارے نعوذ باللہ بڑے الفاظات کہندے نے کہ آپس سے تعلقات اس طرح دے سن، یہ سی وہ سی فلاں سی۔ اللہ پاک سب نو ہدایت دے اور صحابہ دی محبت سارے نو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ تو گرامی قدر حضرات
حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر سننا تے سپ بھی جن نے اتنے سوراخ کیتے، جڑا 550 سال دے اندر سپ نے اتنے سوراخ کیتے، وہ جڑا اتنے سوراخ کر سکتا ہے وہ ایک نواں سوراخ نہیں کر سکتا ہے، لیکن کیتا کیوں نہیں؟ سپ نے بھی دسیا کہ جڑا محمد نو ملنا چاہے نا پہلے ابو بکر دے پیر چومے پھر محمد تک پہنچ جاوے گا۔ تو سپ نے بھی جناب علی یہ دسیا۔ تو گرامی قدر حضرات سپ کہنے لگا کہ مینو بھی ویکھن دے۔ حضرت صدیق فرمان لگے جا بس مینو ہی ویکھن دے۔ گرامی قدر حضرات سپ آ کے کہنے لگا ابو بکر مینو بھی ویکھن دے۔ آپ فرمان لگے نہیں اج مینو ویکھن دے۔ سپ کہنے لگا میں ڈنگ مار لواں گا۔ آپ فرمان دے ڈنگ مارنا ہی مار لے، اج یار نو میں ہی ویکھنا ہے۔ نوجوان سپ کہنے لگا مینو ویکھن دے۔ ابو بکر فرمان لگے جا مینو ویکھن دے، پر سپ نے صدیق دے قدماں وچ بیٹھ کے دسیا جیڑا راہ محمد تک جاندا ہے صدیق دے قدماں وچ گزر کے جاندا ہے۔ جیڑا راہ محمد تک جاندا ہے نا اور راہ جناب علی صدیق اکبر دے پیراں وچوں گزر کے جاندا ہے۔ گرامی قدر حضرات ٹائم مکمل ہو گیا، لیکن جناب علی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اتنی وسیع پوری نہیں ہو سکتی۔ غالباً 3 یا 4 جمعے ہو گئے میں حضرت ابو بکر صدیق دی گفتگو کردے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے بھی اسی اتو ہی شروع کریں گے۔ تھوڑی کوشش کریا کرو، جلدی آیا کرو، پھر تسی پتہ بار کی کہندے ہو مولوی صاحب ٹائم بڑا لیندے نے یار، ایک بائی تے 50 منٹ دی مسجد دیکھ لے کرو کتنے لوگ ہوندے نے یار۔ صرف ہوں جناب انہاں بھی ٹائم بنایا ہے کہ 2 بجے مولوی صاحب جان چھڑ دینی اسی بھی پہنچ جاواں گے، لیکن گل یہ کہ حضور نے فرمایا کہ مولوی تو پہلے جمعے والے دن مسجد وچ پہنچو۔ جدو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جمعہ ہے تھوڑی عبادت واسطے، کام دی چھٹی تے پھر ٹائم نہ لایا کرو۔ اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا